دیکھیں اگر ماڈل ٹاؤن میں کیونکہ میں سب سے پہلے گیا تھا جب انہوں نے 14 لوگوں کو قتل کیا اور جو 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھیں، میں ہاسپٹل بھی گیا تھا، سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر 69 لوگوں کے اوپر یہ گولیاں چلائیں انہوں نے۔ اگر وہاں ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف کو ان کو اگر سزائیں ہو جاتی تو آج اس طرح کا آپ پولیس کا رویہ اپنے لوگوں پہ نہ دیکھتے۔ یہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں پہ کبھی اس طرح کا ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ میں نے انگلینڈ کے اندر کیا 25 سال اپنے زندگی کے 2 پارٹیز کنزرویٹو لیبر لبرل ان کی پالیٹکس دیکھی ہے، مظاہرے میں نے وہاں بھی دیکھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا 20 لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف۔ میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے مظاہرے کے اوپر یہ چھوڑیں یہ کہ ڈنڈے مارے اور رات کو اٹیک کر کے لوگوں کو، عورتوں کو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی اس طرح کا ان کے اوپر کوئی پولیس ایسے جا کے کوئی دھکا بھی دے سکے۔ تو یہ جو کر رہے ہیں، یہ پاکستان کو دھکیل رہے ہیں، یہ جو گلو بٹ کی ساری ان کا، اور یہ ابھی سے نہیں ہے، جب سے یہ شریف آیا ہے نواز شریف، انہوں نے، مجھے یاد ہے کرکٹ سرفراز نواز ہوتا تھا 1989، ہم کرکٹ ہی کھیلتے تھے، اس نے کئی تنقید کر دی، اس کو ڈنڈوں سے مارا۔ یہ غلام حسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کی پٹائی کی 81 میں۔ نجم سیٹھی جو کہ آج کل بڑا ان کا سپورٹر بنا ہوا ہے، 2 دن انہوں نے بند کر کے اس کو پھینٹا لگایا۔ اس کی بیوی، میں افسوس کرنے گیا تھا اس کی بیوی کے ساتھ کہ اس نے بتایا کیسے پکڑ کے۔ ان کی یہ ہسٹری ہے، ان کی یہ فیشسٹ ہے، اور یہ ڈیموکریسی صرف یاد آتی ہے اپوزیشن کے اندر، جیسی گورنمنٹ میں آتے ہیں یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو میں 2 چیزیں آخر میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک کہ اگر ان کا خیال ہے آج ہماری پارٹی میں غصہ ہے، میں نے جو اس دن رکا ہوں، میں صرف اس دن ہم ساری تیاری کر کے آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھنے کے لیے، میں صرف ایک وجہ سے رکا کہ جس طرح کا غصہ تھا لوگوں میں، کیونکہ کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ سپریم کورٹ نے صبح کوئی ہمیں وہ دی گائیڈ لائنز دی آئیں کہ جناب رکاوٹیں بھی ہٹ جائیں گی، چھوڑ دیا جائے ورکرز کو گرفت۔ ہم سارے سمجھے کہ سارا کچھ ٹھیک ہو گیا، تو جو انہوں نے اس کے بعد کیا ہم تیار ہی نہیں تھے مینٹلی اس کے لیے کہ جس طرح انہوں نے مارا لوگوں کو۔ میں صرف اس کے اوپر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، جتنا غصہ تھا اس وقت مجھے پوری طرح یقین تھا کہ اگلے دن وہاں خون ہونا تھا، لوگوں نے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، گولی چل سکتی تھی، لوگوں کے جو جذبات تھے وہ وہاں پہنچ گئے تھے۔ میرا صرف اور صرف ایک مقصد تھا کہ میں تو الیکشن کروا رہا ہوں، میں یہاں کوئی ملک میں انتشار تو نہیں چاہتا۔ اداروں کے خلاف نفرت، پولیس کے خلاف تو پنجاب پولیس کے خلاف تو ویسے نفرت بڑھ گئی تھی، اداروں کے خلاف، فوج کے خلاف بڑھ جانی تھی، کیونکہ رینجرز نے بھی شیلنگ کی تھی وہاں، تو ان کے اگینسٹ بھی غصہ پڑا تھا۔ اس لیے میں نے تب سوچا کہ میں بجائے اپنے ملک کو اور اس طرف انتہا کی طرف لے جاؤں، ہم ان کو ٹائم دیں۔ میں نے 6 دن کا ٹائم دیا ہے، 6 دن کے بعد میں پھر اناؤنس کروں گا۔ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ ہمیں ہمارا جو رائٹ ہے یا ہمارا حق ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ رائٹ دیں گے، اور اب دیکھیں گے سپریم کورٹ کیا کہتا ہے۔ لیکن ہم نے نکلنا ہے، ہم نے کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا۔ اور جو انہوں نے اسمبلی میں کیا ہے، پہلے الیکشن کمیشن ان کا نوکر تھا جو چیف الیکشن، اب اپنے اور 2 آدمی انہوں نے بھرتی کروا لیے ہیں وہاں، اور اب یہ نیب کا اپنا آدمی رکھوانے لگے ہیں۔ یعنی کوئی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ جیلوں کے اندر جو چور ہیں ان کو کہیں گے کہ وہ خود ہی اپوائنٹ کرے گا کہ کون اس کی تفتیش کرے گا، کون اس کے اوپر فیصلہ کرے گا؟ یہ کہ دنیا میں سنا ہے کہ یہ ایف آئی اے کا انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا ایف آئی اے، کیونکہ ان کے اوپر 24 ارب کے کیسز تھے، اور وہ ابھی اس کیسز سے بھی نکل جائیں گے۔ 40 ارب کے خاندان کے اوپر نیب میں کیسز ہیں جو سامنے ہیں، 40 ارب روپے کے، اب وہ نیب کو بھی کنٹرول کر لیں گے۔ کیا یہ قوم تسلیم کرے گی اس کو؟ میں اپنے اداروں سے آخر میں پوچھتا ہوں، کیا یہ آپ اپنے ملک کی تباہی، جس طرف یہ ملک کو دھکیل رہے ہیں تباہی کی طرف، کیونکہ چوری تو ختم ہو گئی نا، اس کے بعد تو آپ بھول جائیں نا کہ اگر ان چوروں کو آپ نے، اپنی نیب بھی بن جائے گی، اپنی ایف آئی اے بھی بن جائے گی، اپنی الیکشن کمیشن بھی بن جائے گی، اور اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا جی اب آ کے الیکشن لڑ لو،
نیب میں آپ کے کیسز یہ درج کرا دیں. ہم سب پہ ایف آئی آر کٹ گئی ہیں. ہم ایف آئی آر یعنی یہ ہمیشہ انہوں نے یہی کیا ہے. کیا یہ سمجھتے ہیں, میں اپنے وہ سارے معتبر اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ پاکستان کا جو ڈائریکشن ہے, کیا یہ ہمارے جو بچے ہیں, جو آنے والی نسلیں ہیں, ان کا یہ آپ سوچ رہے ہیں آگے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں تو اس کو تسلیم نہیں کرنے لگا. اور میں پھر سے آج کہتا ہوں کہ نمبر 1 ہم عدالت پہ جا رہے ہیں اور سارے اپنا کیس پریزنٹ کر رہے ہیں, ہمیں اجازت دی جائے. اور پھر نمبر 2 ہم اپنی پوری پلاننگ کر رہے ہیں. آج ہم نے کیا کیا سبق سیکھے ہیں, کیا کیا ہم نے اوائڈ کرنا ہے. اب ہم تیاری کر رہے ہیں, دوسری طرف ہر قسم کی تیاری کر رہے ہیں. لیکن ہم نے کبھی ان چوروں کو تسلیم نہیں کرنا. جی پلیز. جی سوری, 2 چیزیں ہم چیلنج کر رہے ہیں عدالت میں. ایک تو انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ ختم کی ہے. میں کل بھی یہ کہہ بیٹھا, یہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہے. یہ ایسی ہے کہ جی ہم فیصلہ کریں عورتوں کو ووٹ نہیں دیں گے, آپ اسمبلی میں بل پاس کریں, ایسے ہو نہیں سکتا ہے. نمبر 1. اور نمبر 2, ہم یہ جو نیب کے اوپر یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ بھی ہم چیلنج کریں گے. الیکشن کمیشن بھی چیلنج کریں گے, اور نیب میں بھی یہ جو اپنا کروا رہے ہیں, اپنا آدمی رکھوا رہے ہیں, یہ بھی چیلنج کریں گے. جی